لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حج کا موسم ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تشریف فرما ہے اور ہزارہا بلکہ لاکھوں مسلمان اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے حرمین طیبین آمد کے لیے بےتاب ہیں. کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے اس عبادت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا اور اس عبادت کے جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، جو بھی اس عبادت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بارے میں طریقہ جاننا، اس میں ادائیگی کے دوران جو اغلاط واقع ہو سکتی ہیں ان اغلاط پر اس عبادت کو شروع کرنے سے پہلے مطلع ہو جانا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات ہوں گی تبھی آپ اس کام سے کما حق ہو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بعض لوگ تو اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی کر پاتے ہیں اور ایسی یہ عبادت ہوتی ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ یعنی انسان کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پوری زندگی ایک ایک پیسہ جوڑ کر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس عبادت کو ادا کریں. اگر ہم عبادت کے یعنی حج کے اور عمرے کے خاص طور پر صحیح طریقے سے نہ سیکھیں، ان کے مناسک کیسے ادا ہوں گے، ان میں کون کون سی اغلاط ہو سکتی ہیں، وہاں پر جو لوگ افعال ادا کر رہے ہیں کون ان افعال میں درست ہیں کون غلط ہیں، جب تک ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ حج کے مناسک کی رسم ادا کرنے کے باوجود ہمیں کوئی ثواب حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت سے فضائل بیان فرمائے اور وہ فضائل اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کریں. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے ایسا ہی دور کر دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے، چاندی یا سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے. یعنی بالکل آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور طبرانی اوسط کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رب کریم جب تیرے بندے تیرے گھر تیری زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس شخص پر یعنی جو میزبان ہوتا ہے زائر کا حق لازم ہو جاتا ہے اور مجھ پر میری زیارت کرنے والے، میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کا حق یہ ہے کہ میں ان کی بخشش کر دوں. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اگر اس کا حج مقبول ہو گیا، عمرے میں حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں اور انسان مزدلفہ میں پہنچتا ہے تو حقوق العباد کے سلسلے میں جتنے قصور سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے درگزر فرما دیتا ہے. جب اتنے بڑے بڑے انعام پیش نظر ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب ان انعامات سے بظاہر ہمارا فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ جائے اور پھر کسی غلطی کی وجہ سے ہم ان انعامات سے محروم رہ جائیں تو یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں حج کا مکمل طریقہ، اس کے سلسلے میں یہ ادائیگی کے سلسلے میں جو احتیاطیں ہیں وہ انشاءاللہ بالتفصیل عرض کی جائیں گی. بغور سماعت فرمائیے، بلکہ آپ اس پروگرام کو بار بار دیکھیے تاکہ اچھی طریقے سے ہر چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے.
یقینی سی بات ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے دور جاتا ہے تو کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جانا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ سفر کے دوران آسانی میسر ہو، اور جب سفر دوسرے ملک کا ہو تو اس طرف بھی ذرا احتیاط کی نظر ڈالنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو ہم ساتھ لے کر نہیں جا رہے کہ وہاں پر اس چیز کی موجودگی خصوصاً ایئرپورٹ پر ہمارے لیے باعث تکلیف ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک یہ مسئلہ آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایئرپورٹ سے مثلا جا رہے ہیں، جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں یا سامان لیگیج کروا رہے ہیں تو کسی کا سامان قطعاً آپ نہیں لیجئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ذرا وزن زیادہ ہو گیا، آپ اپنے سامان کے ساتھ اس کا وزن کروا لیں، آپ کا وزن تھوڑا ہے۔ کبھی بھی آپ کسی کا سامان اس طرح وزن مت کروائیے گا، ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی خلاف قانون چیز رکھی ہو تو پھر آپ وہاں پہ آپ کی گرفت ہو جائے گی، اور یعنی جدہ پر یا آپ اگر مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پھر وہ کسٹم والے آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو سزا بھی ہو جائے یا واپس بھیج دیا جائے۔ اس لیے کسی کی کوئی چیز آپ ہرگز نہیں رکھیے گا۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ دوران سفر حج آپ کوئی کھانے پینے کی چیز نہ لے کر جائیں، مٹھائی، پھل فروٹ، اسی طرح پیسی ہوئی چینی یا نمک ہرگز لے کر نہ جائیں کیونکہ وہ ہیروئن کا پاؤڈر سا محسوس ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرور آپ کوشش کیجئے۔ ہاں بعض سامان ایسا ہے جو الاؤ ہوتا ہے باقاعدہ اور اس کو ساتھ لے جانا ضروری بھی ہوتا ہے، ورنہ سفر حج پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، یا تو وہاں پہ آپ کو مہنگے داموں چیز خریدنی پڑے گی۔ مثلاً ایک سوئی وہاں پہ اگر 1 ریال کی ملی تو یہاں پاکستانی حساب سے تقریباً 16 روپے بن جاتے ہیں، اور وہ 1 ریال کی وہاں مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ لے کر نہیں جائیں گے تو وہاں مہنگے داموں آپ کو خریدنے پڑیں گی، یا پھر خدا نخواستہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ کوئی چیز میسر نہ آ سکے تو شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو چند چیزیں آپ یہ یاد رکھیے گا۔ پہلا تو یہ کہ موسم کے حساب سے آپ چند جوڑے اپنے ساتھ ضرور رکھیے۔ سردی کا موسم ہے تو گرم، اور گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پر چونکہ ہوٹل وغیرہ میں آپ قیام کریں گے تو اے سی وغیرہ چلتا ہے، اور بعض لوگ اے سی کے عادی نہیں ہوتے، تو ایک روم میں کئی لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ وہاں پہ آپ حالت احرام میں نہ ہوں تو وہاں کے لیے کوئی آپ ایسا لباس ضرور رکھیے کہ آپ کو شدید سردی محسوس نہ ہو۔ تو اس قسم کے موسم کے حساب سے آپ کچھ جوڑے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ ایک بڑا بیگ لیجئے جس میں آپ اپنا تقریباً تمام سامان جو بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے، جس کے بھی ہم تفصیل عرض کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ، احرام کے چادریں وغیرہ اس بڑے بیگ میں رکھیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس بڑے بیگ پر کوئی ایسی نشانی ضرور لگا لیجئے گا کہ تاکہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں تو وہ سامان جو لیگیج ہوتا ہے وہ ایک پٹے پر گھوم رہا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا بیگ شناخت کر کے نکالنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوٹ کیس وغیرہ یا بیگ اتنے مشابہ ہوتے ہیں کسی اور کے کہ بدل جاتے ہیں، اس لیے آپ ہو سکے تو اس پہ کوئی ٹیگ وغیرہ لگا لیں جس پر آپ کا نام اور ایڈریس وغیرہ ہو۔ معلم کا اگر ایڈریس آپ اس پہ لکھ دیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر بالفرض گم بھی جاتا ہے تو امید اللہ کی ذات پاک سے کہ انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ایسی واضح نشانی لگا لیجئے کہ دور سے آتا ہوا بیگ آپ کو نظر آئے اور آپ بآسانی اپنے بیگ کو حاصل کر سکیں۔ ایک یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے پاسپورٹ ساتھ رکھنا ہے۔ ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ کو اگر آپ کسی کاروان کے ذریعے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، ورنہ حاجی کیمپ سے آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں، آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ وغیرہ ہے، اور کوئی ایسا ضروری کاغذ کہ جس کی فوٹو اسٹیٹ اپنے ساتھ رکھنے پر وہاں آپ کو ذرا آسانی میسر ہو پتے وغیرہ کے سلسلے میں، تو وہ بھی احتیاطاً رکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اور جو چھوٹا موٹا سامان ہے اس کے لیے آپ ایک چھوٹا بیگ بھی ضرور خرید لیں جو عموماً گلے میں لٹکانے والا ہوتا ہے، حاجی کیمپ سے بھی مل جاتا ہے، بعض اوقات مخصوص کاروان والے بھی یہ بیگ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ورنہ آپ بازار سے ایک چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکانے والا ہے وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آپ کو خصوصاً اس وقت بہت ہی نفع دے گا جب آپ منی، پھر عرفات، مزدلفہ اور وہاں سے پھر منی تشریف لائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بیگ تو اٹھا کے جا نہیں سکتے، اس وقت یہ چھوٹا بیگ آپ کے بہت ہی کام آئے گا، ضرور ساتھ رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک بیلٹ آپ لے لیجئے گا جو آپ مرد حضرات جو احرام کے اوپر باندھ سکتے ہیں۔
لیکن اس بیلٹ میں باندھتے ہوئے آپ قصد و ارادہ یہی رکھیے گا کہ میں اس میں اپنے پیسے وغیرہ کی حفاظت کے لیے بیلٹ باندھ رہا ہوں، اس میں پیسے